امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو مختلف عنوانات ہیں ان میں سے ایک عنوان امام علی مقام کی حیات پاک کا یہ ہے کہ امام صاحب راہ عزیمت کے مسافر ہیں۔ دو رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ رخصت کا رستہ ہوتا ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ شریعت کی اور اسلام کی حدود کا معاملہ کہیں آ رہا ہے اور آپ پر جبر ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں حدود کو توڑنے نہیں دوں گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا، تو آپ پر کوئی جبر کرتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، کوئی اسلحہ اٹھا کے لاتا ہے، تو آپ نے کوشش تو کی تھی پر اب سامنے والا طاقتور ہو گیا ہے، اس کا مقابلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے، اس وقت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کھڑے تو ہوئے تھے حدود اللہ کے لیے، لیکن سامنے جو لوگ تھے ان کی طاقت اور طرح کی تھی، تو آپ ہٹ جائیں، اس کو رخصت کہتے ہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ نے اعلان تو کیا، بات تو کی، لیکن آپ اس وقت ماحول اس طرح کا نہیں دیکھ رہے، آپ رخصت پر عمل کر لیں۔ ایک رستہ ہوتا ہے جس کو عزیمت کا رستہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں، اگرچہ شریعت میں گنجائش ہے، ہمیں دین اجازت دیتا ہے کہ ہم رخصت پہ عمل کریں، لیکن ہم ڈٹ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، پر ہم حق کے رستے میں کھڑے رہیں گے، اسے عزیمت کا رستہ کہتے ہیں، اسے راہ عزیمت کہتے ہیں کہ آپ کوئی شریعت کی گنجائش لے کے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آپ کہتے ہیں میں نے 2 قدم آگے بڑھ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں رخصت پہ نہیں چلتا، میں ڈٹوں گا۔ نہیں آپ کی کن پٹی پہ کسی نے پسٹل رکھا کہ کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے اگر کفر کرتے ہیں معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ مجبور تھے، آپ نے ایسی بات کر دی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں رب کا انکار نہیں کروں گا، تو پھر شہادت کا بڑا درجہ ملے گا۔ ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رستہ ہے وہ عزیمت کا رستہ ہے کہ چھوڑی سی گنجائش دے کے کہ چلیں جی مجھے دین اتنی گنجائش دیتا ہے، آج ہم سارے ہی اللہ ماشاءاللہ راہ رخصت کے قائل ہیں، ہمیں یہاں گنجائش ملتی ہے، ہم فوری طور پر وہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شریعت کی رخصت پر فوراً عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ وہ کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کا قرآن بھی چاہتا ہے کہ انسان مشقت والے رستوں کا تعین کرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو 2 قدم زیادہ ہو، اس سے بھی حضور نے منع کیا، دین راہ اعتدال ہے، لیکن ویسے انسان کو رب نے پیدا مشقت میں کیا ہے۔ مقصد حیات ہوتا ہے نا، کوئی چیز کس لیے پیدا کی گئی، یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے قرآن مجید کا فیصلہ کہ نہ آرام سکون کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ بہترین کھا کے نرم گداز بستروں پہ آرام کرنے آئے ہیں، نہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ کوئی ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں بیماری نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا نا، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کریم نے قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہو، وانت حل بہذا البلد، اس طرح کہ اے محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، مجھے شہر مکہ کی قسم ہو۔ فرمایا ووالد وما ولد، باپ کی قسم ہو اور اس کی اولاد کی قسم ہو، یعنی جناب آدم کی قسم ہو، جناب آدم کی اولاد کی قسم، شہر مکہ کی قسم، آپ اس میں تشریف فرما ہے، اس کی قسم، محبوب مجھے جناب آدم اور ان کی اولاد کی قسم، قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کا خمیر ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، مشقت میں۔
آپ دیکھیے انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ضائع نہ ہو جائے. پھر یہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، بالکل جب نونہال ہوتا ہے تو کیسے اسے سنبھالا جاتا ہے. پھر یہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر دودھ چھڑانے کا ٹائم آتا ہے، وہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا تکلیف والا کام. پھر یہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے. پھر یہ تعلیم کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر کام کاج کے مراحل سے گزرتا ہے، زندگی مشقت کے ساتھ گزارتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں دکھی کون رہتے ہیں؟ جو سکھی رہنے کے چکر میں. دنیا میں پریشان کون رہتے ہیں؟ جو زیادہ خوشحال رہنے کے موڈ میں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیدا کرنے والا فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. اس کا خمیر مشقت ہے، اس کو جو ترکیب کیا گیا جن عناصر سے وہ عناصر مشقت سے بنے. اس کو عمر بھر جدوجہد کی. یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کا خمیر ہی مشقت ہے. آپ بوڑھے ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں یا کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم بیٹھ ہی گئے، لہذا بیٹھنا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. مشقت، جدوجہد، عزیمت کا رستہ، آگے بڑھ کے کوشش. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تعلیم کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد ہوتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ میرے والا کام نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے. حالانکہ حضور جانتے ہیں سارے ذہین نہیں، سب کو یاد نہیں ہوتا، لیکن فرمایا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کرے کیا؟ تھوڑی سی ذرا مشقت کر لو، تھوڑی ذرا محنت کر لو، تھوڑی ذرا جدوجہد کر لو. کسی کو 3 دفعہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے تو چل 13 دفعہ دہرا لے. تو تھوڑا تیز ہو جائے اس کام میں. مشقت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، جدوجہد نہیں کرتے. ہم راہ علم کے معاملے میں وہ سختیاں نہیں جھیلتے جو ہمیں جھیلنی چاہیے. ہم اس طرح سے اس کے اندر اپنے دل کو لگاتے نہیں، ذہن کو کھپاتے نہیں. ہمارا مزاج نہیں ہوتا کہ ہم صحیح طور پر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو میرے کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے دعا دی یا اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما. اب جس طرح آج کل اللہ ماشاءاللہ سارے پیروں کے بچے پڑھے ہی نہیں ہوتے، سب کو علم لدنی ہوتا ہے، محنت ہی نہیں کرتے، سب تعلیم یافتہ ہے، کوئی ضرورت نہیں. ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے حضور کی دعا ہے اور نبی پاک کی دعا سے علم آ بھی جاتا ہے، بغیر پڑھے بھی آ جاتا ہے. حضور تو سینے پہ دست مبارک رکھ دے تو اس سے علم آ جاتا ہے. لیکن حضور نے ان کو جب علم کی دعا دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کردار یہ نہیں تھا کہ میں نے گھر میں ہی پڑھ لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ کام تھا کہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، فرماتے سنا ہے آپ کے پاس نبی پاک کی کچھ حدیثیں ہیں، مجھے سنا نہیں دیتے، مجھے پڑھا نہیں دیتے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی احادیث کا ذخیرہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان نبوت کے فرد ہیں، پر راہ علم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، مشقتوں کو جھیلتے ہیں. اور آپ حضرت ابی بن کعب کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے گھر کا دروازہ صحرا میں کھولتا تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ کیا کرتے؟ دستک نہیں دیتے استاد کے دروازے پہ، یہ ادب کے خلاف ہے، دستک نہیں دیتے. حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما، دستک نہیں دیتے تھے، دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دیر تک بیٹھے رہتے. فرماتے کبھی میں تھک جاتا تو میں لیٹ بھی جاتا، ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت اڑتی تو میرے بالوں میں بھی پڑ جاتی. فرماتے میں بیٹھا رہتا. استاد صاحب اپنی مرضی سے باہر آتے، بے ادبا مقصود نہیں حاصل نہ درگاہ ٹوئی، اے پانچ ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. ادب کرتے استاد صاحب کا. فرماتے مرضی سے باہر آتے اور مجھے دیکھ کے کہتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو میں عرض کرتا میں آپ سے اپنے نبی کی حدیثیں سننے آیا. فرماتے وہ مجھے حضور کے ارشادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے. راہ علم میں مشقت کرنا، جدوجہد کرنا،
میں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، نماز کے، وضو کے، غسل کے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے، حج کے مسائل نہیں آتے۔ او بھائی اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ تھوڑی جد و جہد کریں، دو دو ایک ایک لائن کر کے سیکھیں، آپ کوشش فرمائیں، مشقت کرا اختیار کریں۔ آپ رات کو آ کے کسی استاد کے پاس بیٹھیں، آپ سر شام کسی سے تعلیم لیں، لیکن تھوڑا سا نا، تھوڑی سی مہربانی کریں۔ او بھائی مشقت تو کرنی پڑتی ہے، روٹی پک کے بھی آ جائے اور کوئی لا کے بالکل آپ کے سامنے بھی رکھ دے، اماں پیار کرنے والی ہو تو لقمہ بھی منہ میں ڈال دے، تو چبانے کی تکلیف تو پھر بھی کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ آپ کو کچھ نہ کچھ مشقت تو بہرحال کرنی، تھوڑی بہت تو مشقت ہے۔ وہ کوئی آدمی تھا نا، تو وہ مسکرانے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے مسکرانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ چلو ماحول اچھا ہو جائے، میری وجہ سے باقی بھی مسکرا دیں گے، تو ان کی بھی کسی نے منت کی، اس نے کہا ہلکا سا تبسم ہو جائے، تزئین گلستاں کی خاطر، تکلیف تو تم کو ہوگی مگر پر تکلیف ذرا سی سہتا جا، اور چل تھوڑا مسکرا دے، اس میں تکلیف تو ہوگی، کچھ بندے سنجیدہ ہوتے ہیں نا جی، ہلکا سا تبسم ہو جائے، تزئین گلستاں کی خاطر، ذرا پھول مہکنے لگیں گے، دائیں بائیں ماحول اچھا ہو جائے گا، ہلکا سا تبسم ہو جائے، تزئین گلستاں کی خاطر، وہ تکلیف تو تم کو ہوگی مگر دل تکلیف ذرا سی سہتا جا۔ تو بھائی آپ مشقت کا مزاج، علم کے رستے میں مشقت، پھر عمل کے رستے میں مشقت۔ مجھے پتا ہے نماز پڑھنا آسان کام نہیں، آسان کام نہیں ہے عبادات کرنا، یہ قدم قدم پہ شیطان، وہ جو بڑے سیانے ہیں جن کو پتہ ہے نماز ضروری ہے، جو ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، فلانا بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، پر پڑھ پھر بھی نہیں پاتے۔ یہ آسان کام ہوتا تو سارے مسلمان نمازی ہوتے۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ دونوں کام ہے مشکل، صبر بھی مشکل ہے، نماز پڑھنا بھی، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، صبر کرنا بھی آسان۔ مشقت ہے، مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں میں 4 نمازیں پڑھتا ہوں تو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں کہتا ہوں فجر والی نماز ہی تو مزیدار ہے، جب ذرا بستر چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ کاروبار کے لیے اٹھا ہے، نہ فلائٹ کے لیے اٹھا ہے، نہ دوستوں کے لیے اٹھا ہے، نہ بس پکڑنے اٹھا ہے، اس نے جو گہری نیند چھوڑی ہے، تو اس کا دل کرتا ہے میں اٹھ کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ آپ ذرا غور فرمائیں نا، اگر یہ مشقت وہ تہجد کے لیے کرے عبادت کی، یعنی عین سحری میں اٹھے، اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان اٹھے، نوجوان اٹھے، چڑھتی جوانی ہے، جذبات ہے، نیند بھی گہری آتی ہے، سونے کو بھی جی چاہتا ہے، گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، سہولیات بھی ہیں، پر سارا کچھ چھوڑ کے اٹھا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جوان آدمی جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کو شایع ہے۔ سمجھ لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، پہلے علم کے رستے کی مشقت، اس کے بعد عمل کے رستے کی مشقت، عبادات کے لیے جد و جہد، تھوڑی سی کوشش کرنا، تھوڑی ہمت کرنا، اور تھوڑی جد و جہد کے ساتھ عبادات کو سر انجام دینا، اور پھر تربیت اولاد کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری اولادیں ہم سے بڑا ہی سیکھتی ہیں، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے کھانے پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے۔ ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہوگی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، لیکچر نہ دیں ان کو، اپنا کردار بہترین کریں۔ آپ کی زبان پر گھر میں بیٹھے کبھی کوئی کمزور جملہ نہ آئے، کبھی کوئی گالی نہ آئے، کبھی کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے۔ آپ کو کبھی بچے کسی کی توہین کرتا نہ دیکھیں، کسی کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں، کسی کی غربت میں
اس کی غربت کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں. آپ کے بچے کبھی ایسا نہ محسوس کریں کہ ہم کسی سے بڑے. ایک گورنر تھے جناب عمر کے زمانے میں, ان کے بیٹے نے کسی غریب کے بیٹے پر ظلم کیا تو جناب عمر نے ان کے بیٹے کو درے لگائے, تو بعد میں کہا اس گورنر کو بھی سزا دیں, اسے اونٹ چرانے پہ لگائیں. تو کہا جناب گورنر صاحب کی کیا غلطی تو بیٹے کی ہے. تو جناب عمر فرمانے لگے یہ اس کے دل میں بات کس نے ڈال لی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے سکھایا ہے کہ تو چودھری کا پتر ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ تیری شان بڑی ہے, تو آگے یہ سزا کا حقدار ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اب آپ بچپنے سے نکل آئیں, اب آپ کی اولاد ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا, آپ کو وہ رستہ اختیار کرنا ہوگا جو محنت کا رستہ ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دین کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں. ہر کام ہم منظم کرتے ہیں, ہر کام بہترین کرتے ہیں, دین کا کام منظم کر کے نہیں کرتے. ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ دین کے کام کے لیے اس وقت کی ضروریات کیا ہیں. ہر دور کے اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں. اس دور کے فتنے کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے؟ اس دور کی آزمائشیں کیا ہیں؟ ہمارے بچے کن پریشانیوں کا شکار ہیں؟ خدا نہ خواستہ ماضی میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سینما ہوتا تھا تو روکا جا سکتا تھا, بچوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی کہ وہاں جا کے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھیں. پھر اس کے بعد کچھ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی, کچھ کیسٹیں تھیں اور بچے لا کے کسی مخصوص جگہ پہ اس کو لگاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کوئی گانا باجا کوئی کمزور چیز نہ دیکھے. اب تو دور بدل گیا, اب تو آپ کے بچے کی جیب میں ہر چیز سمٹ گیا. وہ بیچارہ مجبور ہے, وہ تو اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی اس نے تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے تو غلیظ چیزیں آنے لگی. اب تو آپ کو اس پھول کی اس نونہال کی زیادہ نگرانی کرنی. اب تو فتنہ اور طرح کا تھا, اب تو آپ کو دین کے معاملے میں اس طرح کی تربیت اسے کرنی تھی کہ وہ اپنی نظر کو بہت زیادہ بچانے والا ہو. اس کو اندازہ ہو کہ یہ بڑی بری چیز ہے, یہ غلیظ ہے, یہ میرا دین مجھے اس بدنگاہی کی اجازت نہیں دیتا. اس کو وہاں سے نکلنا تھا. میں پسند نہیں کرتا تھا, آج بھی پسند نہیں کرتا زیادہ تصویر سازی. میرے قبلہ عالم اجازت نہیں دیتے تھے, ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس سے بچنا چاہیے. آج بھی میری طبیعت نہیں مانتی زیادہ, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ چلو موبائل پہ چلتے چلتے ہو سکتا ہے کوئی میری عاجز کی بات ہی سن لے اور کوئی ٹوٹا پوٹا جملہ اس کے دل سے ٹکرا کے گزر جائے, چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. تو میں اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ دفعہ معاف کرے اور میرے گناہوں کو اللہ درگزر کرے. مجھے سینکڑوں ہزاروں لوگ زندگی میں ملے ہیں انہوں نے کہا صاحب وہ آپ کے 2 جملے سنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اثر پیدا کر تو چھوڑ دیا. تو سوچتے ہیں چلو کچھ سدے باب کریں, کوئی اپنے بچوں کو بچانے کی کوئی صحیح کریں, کوئی جد و جہد کرے کس طرح یہ بچ سکتے ہیں. آپ فطرت کو کچلے نہیں, آپ ان کو صحیح چیز دے دیں دیکھنے کو, آپ صحیح مواقع فراہم کر دیں, دین کا کام جدید انداز میں کریں. آپ غور کریں, اب مدارس کو بھی بہت عمدہ ہونا چاہیے, اب مبلغین کی تیاری بھی جدید فتنوں کے لیے ہونی چاہیے, اب ہماری مشقتوں کا رخ بڑھنا چاہیے, اب ہمیں ایک ایک جوان پر ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی چاہیے. ہم کام نہیں کرتے, جد و جہد نہیں کرتے. سارے کام بڑی حکمت سے کریں گے, دانائی سے کریں گے, اس میں جدت لائیں گے. گاڑیوں میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, جہازوں میں آ رہی ہے, موبائلوں میں آ رہی. تو مذہب کے معاملے میں آپ کیوں نہیں جدید انداز اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ تمہاری روحانیت ہے, یہ صوفیاء کا پیغام ہے, یہ نبی پاک کی سیرت ہے. آپ کیوں اس طرح کتاب و سنت کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ بڑا مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ انہیں بتائیں کہ رسول پاک کا سارا اسوہ نور عمل کرنے کے لیے. امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں, اس نورانی محفل میں جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے, بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے. آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں,
اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں، وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں. ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں، کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں، حوصلہ کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، فکری تازگی کیا ہوتی ہے، توانائی کیا ہوتی ہے. اور مجھے کہہ لینے دو، ان کو پتہ چلے گا. سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے. یعنی امام حسین کی مسکراہٹ، ان کا اطمینان، ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا، یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو، یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو. کیونکہ وہ سچے تھے، انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی، نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے، میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لے گی، نظر آ رہا تھا. کیونکہ سچے تھے، حق پہ تھے، لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل، مشقت والا. یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار ثقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ. یوں نظر اٹھی امام علی مقام. دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے. تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا چونکہ وہ دوڑا آیا تھا، گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا. تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا. میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا. پانی پلاؤں کس کو؟ جس نے پانی بند کیا. تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں. امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو. پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا. امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی. امام مصلی پہ چلے گئے. اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی. وہ باہر نکلا. کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا. یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں. باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. لوٹ کر پھر اندر آیا. اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے. کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی. تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی. میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی. اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا. یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے. آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے. کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے. میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں. تمہارا کام پانی بند کرنا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے. تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے.
ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں. ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے, میں دے دیتا ہوں اور یہ جواب ہے. دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی. یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ. اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں. آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں, جو انداز درست نہیں ہوتا, جو شان عام مومن کی نہیں, وہ آپ بات کریں گے. تو تھوڑی مشقت کریں, عزیمت کا رستہ اختیار کریں, رخصت پر عمل نہ کریں, تھوڑی مشقت ہو. اس میں تھوڑی سی نا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے, کلمہ پڑھ گئے. والد پہلے نہیں تھا, چچا نے پالا تھا. چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے, تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا. اس نے پیسے بھی جیب سے, یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ. رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں, اسباب نہیں ہے, کیسے آؤں. یہ رستہ رخصت گنجائش تھی. چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے, جیبیں خالی کرو, کر دی, کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا. چچا ضرورت ہی نہیں, کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا, کہ رکھ لے. وہ سنو نا, راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے. یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے رستے میں دے دیا. یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو. میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا, یہ بھی مدینے جا رہے ہیں, ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا. رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے. چچا نے پیچھے سے آواز دی, کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا, شلوار قمیض, یہ بھی میں نے دیا. اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا. تینوں لب دیا آپ گواچے. ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا. سانو اپنی خبر نہیں کوئی, اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے. اپنی خبر, مجھے اپنا ہی پتہ نہیں, ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو. اب تو آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم, اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, پھر ہر کام سے گئے. کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں, اتار کے دے دیے. ماں کے پاس آئے, پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا, اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہوں. ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی, احرام کی طرح ایک باندھ لی, ایک اوڑھ لی. یہ راہ عزیمت کے مسافر. رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین, 2 چادروں والا. پھر لباس بھی ملا, پھر گھر بھی ملا. زندگی پھر رہی تھی پھٹکتی ہوئی, میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے. پھر ایک دن تیز بخار آیا, پھر روح پرواز کر گئی. صحابہ فرماتے ہو اور راہ عزیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے, اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں. مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا, پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں. کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا, اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے. حضور قبر میں اتر گئے, پہلے لیٹ گئے, قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے, پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا, پھر قبر میں اتارا. درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. نبی کریم نے قبر میں, چونکہ راہ عزیمت کے مسافر ہیں, اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے,
اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے. سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بندہ حسینی بنتا. یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے. میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں. تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام. ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. جہاں جہاں سے وہ گزرے اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا. اور بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل. یہ راہ بڑا مشکل، یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا. کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے. لوگ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی. یہ بڑا بوجھ والا کام ہے. زندگی میں نا یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں. ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں. ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے اور چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو. شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. آپ کسی مضبوط دشمن تو کوئی دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے. اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ. صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں. آپ دعا کرتے ہیں اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں، پھر میں تیرے دین کی اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ اتاروں، پھر اس کی تلوار لوں، مال غنیمت میں جمع کراؤں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں. کہتے ہیں میں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا. اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین. کہنے لگے اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا. کہا آمین. حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، جناب سعد آمین کہہ رہے ہیں. کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں. کہا آمین. اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے. یوں آنکھ کھولی حضرت سعد. کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہا نا، چپ کر کے آمین کہا. اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں آمین. حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے. نے کہا آمین. اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے، پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اے اللہ جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں، تو پھر فرشتوں کے بیچ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا؟ تیری ناک کیوں کٹی، آنکھیں کیوں نکلی، تیرے کان کیوں کٹے، ہونٹ کیوں کٹے؟ تو مالک بس میری اتنی التجا ہے، مجھے توفیق دینا میں کہہ سکوں. نہ میرا جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ قبیلے کا جھگڑا تھا، نہ برادری کا جھگڑا تھا. مالک یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے رستے میں ہوا ہے، تیرے رسول کے رستے میں ہوا ہے. بس میں چاہتا ہوں جے تو چڑھے آؤتے دھار بھی نہیں،
ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।